السلام علیکم. فرمائیے، آج آپ نے کافی محنت سے دوست ڈھونڈے ہوئے ہیں. جی جی فرمائیے. حضور، یہ پہلا سوال ہندوستان سے ایک دوست کا بھجوایا ہوا ہے. وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نماز کسوف و خسوف کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کیا گرہن کے وقت کسی حادثے یا نقصان کا خطرہ لاحق ہوتا ہے؟ اس وقت نماز پڑھنے کی کیا حکمت ہے؟ کسوف و خسوف کے متعلق بھی اور باقی تمام اجرام فلکی کے متعلق بھی، ان کی تبدیلیوں کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کے پھرنے، ان کے گھومنے، ان کی تبدیلیوں کا انسانی زندگی اور موت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے کسی قسم کے توہم کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے کسوف خسوف کا. لیکن کسوف خسوف میں جو خاص بات ذہن پر اثر ڈالتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی کا نظام ہے، اس کے آگے پردہ آ گیا ہے اور انسان روحانی آسمانی روشنی سے محروم ہو رہا ہے. یہ ہے جو اصل نماز کی وجہ ہے. اور اس وقت خصوصیت کے ساتھ، الہا کے ساتھ استغفار کی تعلیم ہے، اور دعا زیادہ تر اس میں یہی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نور سے کبھی محروم نہ رکھے، اور خدا کے نور اور بندوں کے درمیان وہ پردے حائل نہ ہوں جو انسانی توہمات کے پردے یا وساوس کے پردے ہوتے ہیں. اور ایسے زمانے میں بھی جبکہ اسلام کے متعلق خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں ہیں کہ ایک قسم کے اندھیرے کے دور میں چلا جائے گا، فیض عاوج ہو جائے گا، اس وقت بھی خدا تعالیٰ متبادل نور کے رستے پیدا کر دے اور پھر بالآخر ان سب روکوں کو دور کر دے، ان سب پردوں کو اٹھا دے، اور پھر اصل صورت میں روحانی نور کا چہرہ چمکتا ہوا میسر آ جائے. اس کے سوا اس کا کوئی سگنیفیکنس نہیں. سمجھے؟ اور کسی احمدی کے دل میں یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ چونکہ چاند اور سورج کے گرہن کی پیشگوئی تھی اس لیے شاید یہ، مگر میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے. چاند گرہن اور سورج گرہن کی پیشگوئی سے اس کا کوئی تعلق عبادت کے دوران کبھی بھی ثابت نہیں ہوا. اس لیے 1400 سال اس بات پر گواہ ہیں کہ اس غرض سے نہیں تھا. وہ پیشگوئی اپنی ذات میں ایک الگ پیشگوئی ہے، اور اس کا سلسلہ حضرت مسیح سے شروع ہوا ہے. اور چونکہ مسیح نام پر آنا تھا اس وقت، اس لیے مسیح سے سلسلہ شروع ہوا. قرآن کریم نے اس بات کو اٹھایا، حدیث نے اس پر روشن ڈالی. اس استنباط کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے کہ کسوف خسوف کی اس وجہ سے کوئی فائدہ نہیں. خام خواہ ہر بات کو زبردستی نہیں گھسیٹنا چاہیے. وہ کھلے کھلے نشانات ہیں، اپنی لائن میں مسلسل چل رہے ہیں. آنے والے سے تعلق ان کا بیان ہوا ہے، اور یہ ہے ایک قسم کا ابتحال خدا کے حضور. وقتی طور پر اندھیرے پڑ رہے ہیں، اس سے کیا کیا توہمات، کیا کیا اندیشے اٹھ سکتے ہیں جو حقیقی ہوں. اور وہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ آسمان سے آنے والے نور کے رستے میں جب بھی کوئی روک پیدا ہوگی تو روحانی نور کی طرف انسانی توجہ پھر جاتی ہے اور دعا کی طرف مائل ہوتی ہے. فرمائیے جی. حضور حال آپ کا شاہ صاحب جی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شاہ صاحب نہیں، محمد احمد صاحب. آگے کون کیا لگتا ہے آپ کے ساتھ؟ پروفیسر کبھی قومی لحاظ سے جی کشمیری ہیں جی. راجہ ہاں سوری، اب میں یہی سوچ رہا تھا. اب یہ راجے ہیں جیلم کے اس علاقے کے. ٹھیک ہے، فرمائیے. حضور اخبار جنگ میں ایک خبر شائع ہوئی ہے اچھا کہ بے نظیر بھٹو نے امن بھٹو جی کون سے بھٹو ہوئی ہے بیچاری؟ ایسی بڑی بھٹو ہوتی تھی. بے نظیر بھٹو، ہاں بھٹو نہیں بھٹو. بے نظیر بھٹو نے امن، جمہوریت اور اقلیتوں کے حقوق کے سلسلہ میں وفاقی وزیر برائے محبوب آبادی جے سالک کی خدمات کے اعتراف میں انہیں نوبل امن انعام 1996 کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کی ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اس سے بہتر کوئی دنیا میں امن قائم کرنے والا اور اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والا اور کوئی نہیں. ٹھیک ہے.
تو اس کے کیا وجہ؟ متعلق حضور کا کیوں کہا ہے؟ کیونکہ وہ اسلامی اقدار سے ہٹ گئے ہیں نا، ہاں؟ حضور بہتر جانتے ہیں۔ نہیں اسلامی اقدار سے ہٹنے کی بات نہیں. جی جب پاکستان کے پیچھے تمام عیسائی ممالک پڑ گئے تھے جی کہ تم نے وہ 2 لڑکوں کو حتیٰ رسول کے نام پر جو پھانسی دینے کا فیصلہ کیا ہے، جی اس وقت جے صالح صاحب یہاں آئے ہیں، انہوں نے دورہ کیا ہے، انہوں نے پاکستان کی خدمت کا حق ادا کیا ہے، جی ان لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اندر کھاتے ہمارے سمجھوتے ہو گئے، فکر کی کوئی بات نہیں، تو آرام سے بیٹھو، جی وہاں عیسائیوں کو کچھ نہیں ہوتا. جی تو یہ ہے عظیم انسانی خدمت جی جو انہوں نے سر انجام دی. جی لیکن فی ذاتے ہی ویسے آدمی اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر نوبل پرائز والی بات تو کوئی بھی نہیں، وہ تو یوں ہی ایک پولیٹیکل پروپیگنڈا ہے. جی اور دوسرے اس میں جو پیغام مل رہا ہے دنیا کو وہ دیکھیں کتنا عظیم ہے جی کہ بےنظیر بھٹو اس طرح تعصبات سے پاک و صاف ہیں. جی اپنے ملک میں اگر کوئی نوبل پرائز کا حقدار ان کو نظر آیا ہے تو ایک عیسائی نظر آیا ہے. جی جی ہیں؟ ہر جگہ واہ واہ ہو جائے اور سبحان اللہ کیا بات کہی ہے. تو یہ سیاسی حلبے ہوتے ہیں. جی آپ زیادہ ہی بھولے ہیں کچھ، میرا خیال ہے اتنا متاثر ہو گئے ہیں. یہ حضور جے صالح عیسائی ہیں. ہاں میں جانتا ہوں، جانتا ہوں، اسی کو تمہیں بات بتا رہا ہوں. جی یہ جو کچھ بھی باتیں ہیں صرف ایک سیاسی چالیں ہیں اور بڑی ہوشیار ہیں بے نظیر، ان کو ٹریبیوٹ دینا پڑتا ہے. کیسے عمدہ چال چلی ہے کہ ایک ہی وقت ایک ہی تیر سے 2 شکار کر لیے. جی صالح صاحب کو ان کی خدمات کا صلہ دے دیا جی جی اور عیسائی دنیا کو وہ پیغام پہنچا دیا جو اس ذریعے سے پہنچانا چاہتی تھی کہ ہم تو اتنے حوصلے والے اور کھلے دل کے لوگ ہیں کہ عیسائیوں کو، اپنے ملک کے عیسائیوں کو نوبل لوریٹ بنانا چاہتے ہیں. تو ہم سے تمہیں کیا خطرہ ہے، ہم سے تمہیں کیا فکر ہے؟ ٹھیک ہے. جی حضور ہمیں اس سلسلہ میں کیا کرنا چاہیے اب تاکہ آپ سے گھر میں مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں آپ کو کرنا چاہیے. یہ مسلمانوں کو پتہ تو لگنا چاہیے ضرور کہ یہ ایک عیسائی کو ریکمینڈ کر رہی پھر ہے. کیا ہو گیا؟ عیسائی بری بات ہے؟ مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے؟ اول تو پہلے ہی پتہ، آپ کے بتانے سے پتہ چلے گا. جی آپ کو جو جوش آیا ہوا ہے نا کہ کیوں عیسائی کو ریکمینڈ کی ہے، یہ غلط ہے. جی اچھا ہندو ہو عیسائی ہو، اگر اس میدان میں جس میدان میں بے نظیر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے خدمت کی ہے، کسی نے بھی خدمت کی ہو، انسانی حقوق کی حفاظت کی جنگ میں ایک آدمی قربانی دیتا ہے، اگر دیتا ہے تو خواہ ہندو ہو عیسائی ہو کچھ ہو، اس کو اس کی تائید میں آواز اٹھانے میں حرج کیا ہے؟ اسلام کے منافی بات ہے؟ نہیں پھر آپ کو اتنا جوش کیوں آیا ہوا کہ بس اس کو بند کر دیا جائے، دنیا میں مشہور کیا جائے کہ دیکھو عیسائی کی تائید ہوئی ہے؟ جی اصل سٹیٹمنٹ غلط ہے. ہوگی میرے لیکن جو خیال میں سمجھا میں نے بتا دیا. جی جی آگے چلیں. میرا سوال ہے، جب ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں، جی کچھ اسے آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں، کچھ اونچی سے، جی اس میں خدا تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ آپ ہر وقت بولتے رہتے ہیں، نہیں. کبھی سوچتے ہو، کبھی ہر وقت اونچا سوچتے ہیں. نہیں ہیں ابھی سب بیٹھے ہوئے تھے، چپ چپ سوچ رہے تھے. جی اس میں آپ کی کیا حکمت ہے؟ انسان کو اللہ نے مخفی صلاحیتیں بھی عطا فرمائی ہیں اور ظاہر صلاحیتیں بھی عطا فرمائی ہیں. کبھی انسان اپنی ذات میں مگن رہنا چاہتا ہے اور سوچتا پھر بھی ہے مگر اندر اندر. جی کبھی اظہار کا جذبہ اس میں اٹھتا ہے، ببانگ دوہل بات کرتا ہے. جی تو انسانی فطرت کے مطابق دین ہے، اس لیے فطرت کے سب تقاضے پورے کیے گئے ہیں اس میں. سمجھے؟ جی فرمائیے. میرے ایک ہندو دوست ہیں جن سے کبھی کبھی تبلیغی بحث ہوتی رہتی ہے. کہتے ہیں ہم مورتیوں بتوں کو نہیں پوجتے، بلکہ یہ بت تو ہمارے پرماتما کی شکتی طاقت کا مظاہرہ ہیں اور ہم اسی طرح سے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. طاقت کا مظاہرہ کس طرح بن گیا؟ خود گھڑے جی وہ جیسے دودھ پی لیا جو میں نے کہا تھا کہ جیسے دودھ پی لیا تو یہ مظاہرہ ہے. دودھ وہ بھی جھوٹ سارا کا سارا، جی مظاہرہ کیا ہے ہی جھوٹ، جی اول سے آخر تک جھوٹ ہے. ایسا ہے.
میں نے ضروری چیلنج کیا تھا کہ لاؤ کوئی بت ہم منگواتے ہیں وہاں سے، کوئی ہندو آ جائیں اس کو دودھ پلا دیں. سب جھوٹ ہے. اب پروپیگنڈے سے اصل میں مصیبت یہ ہے کہ لوگ اخبار کی خبروں کو آج کل وہی سمجھنے لگ گئے ہیں، اور اسی سے ہمیں بہت نقصان پہنچتا ہے. ہمارے خلاف جو اٹھ کر کوئی لغو بیہودہ بات کر دے، لوگ اخبار میں آ گئے، جنگ میں چھپ گیا. یہ تو جھوٹ کے اسپوکس مین بنے ہوئے ہیں آج کل کے اخبار. ان کی باتوں کو بالکل آپ کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. اور مورتیاں کسی چیز کی بھی نظر نہیں ہے. پاؤں سے ٹھوکر ماریں تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ اپنے آپ کو روک نہیں سکتی کسی ذلت سے. انہیں دنیا کو کسی ذلت سے کیا بچانا ہے؟ اور پھر مورتیاں کس کا مظہر ہیں؟ جس کو دیکھا نہیں، اس کی شکل نہیں پتا ان کو، اپنی طرح سے جو مرضی بنا دیں. جھوٹ ہی جھوٹ ہے. سمجھے؟ السلام علیکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ امرتسر کے بعد ایک اشتہار شائع فرمایا تھا. جی. اب ہم عیسائیوں کے ساتھ مباحثت سے فارغ ہو چکی ہیں اور آج سے تیسرے روز تک یہاں ٹھہریں گے. جس مولوی کو ہم سے بحث کرنی ہو وہ کوئی مقام تجویز کر کے بحث کر لے. وہ کوئی جس مولوی کو ہم سے بحث کرنی ہو وہ کوئی مقام تجویز کر کے بحث کر لیں. ایسا نہ ہو بعد میں شور مچایا جائے کہ بھاگے ہیں. یہ ڈپٹی آتم صاحب کے ساتھ جب مباحثہ ہوا تھا تو اس علماء نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بھی کریں. اس کے بعد وہ مولوی صاحبان، کیونکہ مولوی محمد حسین صاحب نے ان کو بتایا تھا کہ مولوی کو ڈرا رکھا تھا کہ تم میں سے کوئی مولوی مرزا صاحب سے بحث نہیں کر سکتا. وہ ذرا سی دیر میں تم کو قابو کر لیں گے اور ایک دو سوال و جواب میں ہی تمہارا ناطقہ بند کر دیں گے. بے طرح کسی بہانہ سے بحث کو ٹال دو. تو یہ جب حضور نے اشتہار شائع فرمایا تو وہ بالکل کوئی نہیں ان میں سے بولا، جیسے وہ بالکل مرغوب ہو گیا اور کسی نے کچھ جواب نہ دیا. تو خواجہ محمد یوسف صاحب جو رئیس تھے امرتسر کے، وہ انہوں نے کہا بحث کیوں نہیں کرتے؟ مرزا صاحب نے منظور کر لیا بحث کرنا. تو وہ کہنے کہ ہم بحث کریں گے، ذرا مشورہ کریں ہم. تو آخری دن جب تھا حضور کا تو وہ چھپ گئے تھے مسجد محمد جان، مسجد کے نیچے حجرے میں چھپ گئے تھے، تالا لگا دیا تھا. اور اس میں جو اس کا کیا حوالہ ہے اس بات کا؟ یہ حضور میں اس طرح کہ جو کسر صلیب اور قتل خنزیر کے متعلق ہے ہماری حدیث، کسر صلیب سے ان دونوں سے ہم مراد عموم لیتے ہیں. یہ جو آپ نے بات بیان فرمائی ہے، جی حضور، کون مولوی کہاں چھپے تھے، کس نے ان کو تالا لگایا تھا، جی یہ بات ہم نے کہاں سے پڑھی؟ میں مولوی کا کردار بتانا چاہتا تھا حضور. نہیں بتانا تو چاہتے ہیں، شوق سے بتائیں، حوالہ بھی تو دیں. جی یہ مولوی عبدالجبار غزنوی تھے جی، مولوی رسول بابا تھے. نہیں یہ تو آپ نے نام بتایا ان کے، اس بات کا ثبوت جی کہ وہ کسی تہ خانے میں جا کے چھپ گئے تھے اور کہا تھا ہمیں تالا لگا دو. یہ حیات طیبہ میں لکھا جی، اپنے جو ہیں شیخ عبدالقادر صاحب. یہ میں پوچھ رہا ہوں یہ حوالہ جی حیات طیبہ سے لیا؟ جی حیات طیبہ سے لیے جی. تو پھر وہ مؤذن کو انہوں نے کہہ دیا تالا لگا کے. بالکل صحیح ہے. وجہ یہ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہ جنگ مقدس کے بعد کے حالات کے اوپر جو تبصرہ فرمایا ہے، اس میں بہت سے ایسے واقعات لکھے ہیں جو اس زمانے کے مولویوں ہی میں سے بعض نے یا عیسائیوں کے بعض ساتھیوں نے خود احمدیوں سے بیان کیے تھے، اور ان کو اس زمانے میں اخبار میں شائع کروا دیا گیا تھا. اور ان کی تردید نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ جس نے بھی بیان کیا تھا اس نے ضرور بیان کیا تھا، ورنہ اس کا نام چھپ جانے کے بعد یا واقعہ چھپ جانے کے بعد اس کی کھلی تردید کی جاتی ہے. اس غرض سے میں نے یہ پوچھا تھا ان سے کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نہایت محققانہ طریق تھا کہ ضروری نہیں کہ کوئی شخص تحریری طور پر خود اپنی حالت بیان کرے، اگر اس کے گواہ جو اس کے دوست، اس کے ساتھی، اس کے ہم مذہب ہوں، وہ اپنے دوست احمدیوں سے بیان کر دیں اور پھر اسے اشتہار کی صورت میں یا اخباری بیانات کی صورت میں شائع کروا دیا جائے، پھر اگر وہ تردید نہ ہو تو یہ ایک تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے، پھر ہمیں مزید ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی. تو اس واقعہ کا بھی کوئی انہوں نے ثبوت
پیش کیا ہوگا وہ آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا ساتھ، ورنہ یہاں جب ہم باتیں کریں گے تو کوئی اعتبار نہیں کرے گا کہ پتہ نہیں اپنی طرف سے احمدیوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں. جی انہوں نے حضور یہ رسالہ نور احمد ہے اس سے لیا یہ سارا جو بھی حوالے ایسے ہوں جو تاریخی حوالے ہوں اور عرف عام میں مشہور نہ ہوں بلکہ ہمارے لٹریچر میں موجود ہیں، مگر اکثر احمدیوں کو واضح طور پر یاد نہیں کہ یہ وہاں چیز موجود ہے. ایسے حوالے پیش کرتے وقت لازم ہے کہ ان کا حوالہ، ان کا جو ثبوت اس حوالے میں مذکور ہے اس اقتباس میں، وہ بھی ساتھ پیش کیے جائیں. احمدیوں کے لیے تو علمی فائدے کا موجب بنے گا، اور جو غیر احمدی ہیں یا غیر مسلم ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ بات مدلل ہے، اس لیے وہ سرسری طور پر اسے رد نہیں کر سکیں گے. سمجھ گئے؟ جی. اچھا، اب اس وجہ کو چھوڑ کر اپنا سوال بتائیے. حضور وہ یہ تھا کہ یہ قص صلیب اور قتل خنزیر دونوں سے عموماً ہم مراد لیتے ہیں عیسائیت کا خاتمہ جو، لیکن نہیں ہم تو نہیں لیتے مراد، آپ لیتے ہیں؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ حضور جی میں تو نہیں کبھی لیا. قصر صلیب سے یہ مراد دیتے ہیں کہ وہ بنیادی دلائل جی جن پر عیسائیت کی بنا ہے ان کو پارا پارا کر دیا ہے، جی، اس لیے اب کسی کے لیے جواز نہیں رہا کہ وہ عیسائی رہے. مگر عیسائیت کا خاتمہ تو نہیں ہو سکتا اس سے. جی میرا مطلب عیسائیت تو رہے گی لیکن ٹوٹی پھوٹی بے دلیل عیسائیت جس سے غلبے کی طاقت چھین لی گئی ہے، یہ قصر صلیب ہے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقابل پر جو باہر سے پادری گئے ہیں، مثلا پادری لیفرائے بھی اور دوسرے بھی، جنہوں نے پہلے دعوے کیے تھے کہ ہم آنن فانن ہندوستان ایک سرے سے دوسرے سرے تک قبضہ کر لیں گے، انہوں نے بستر لپیٹنے شروع کیے اور واپسی شروع کی. اور احمدیت کے مخالف مولویوں نے بھی یہ بیان دیا کہ ہم سے نہیں بھاگے جو مرزا غلام اور قادیان سے بھاگے ہیں. یہ ہے وہ ثبوت جو منہ بولتا ثبوت ہے کہ قصر صلیب ہوئی ہے. صلیب کی جان ٹوٹ گئی، اس کے دلائل پارا پارا ہو گئے، ان میں اب اسلام پر بفر کر حملہ کرنے کی کوئی طاقت باقی نہیں رہی. اور عیسائی تو ختم نہیں ہو سکتے، ناممکن ہے. اب تک کتنے ختم ہو گئے ہیں بتائیے؟ جتنے ختم ہو رہے ہیں اس سے زیادہ تو وہ مسلمانوں سے چلے رہے ہیں، عیسائی بنا رہے ہیں. انڈونیشیا میں دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی جو عیسائی بنے ہیں وہ پہلے بنا کرتے تھے نیچ ذاتوں میں سے، اب پوری طرح مسلمانوں میں سے، عوام الناس میں سے لے رہے ہیں وہ عیسائی. جی تو حضور یہ دونوں اسی سے مراد لیتے، یعنی قتل خنزیر بھی. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جو علماء شر ہیں، جو سو ہیں، مطلب شریر سرکش اور بے حیا قسم کی، قتل خنزیر ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب فضا ہوگا، جب جھگڑے چلیں گے، اختلاف ہو جائیں گے، تو اس وقت لوگ اپنے علماء کی طرف جائیں گے ان سے رہنمائی ہدایت کے لیے. تو اذا ہم قردۃ و خنازیر، کیا دیکھیں گے کہ وہاں تو بندر اور سور بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایسے معاملات جو زودہس معاملات ہیں اور جن کے متعلق کوئی بھی بات سن کر اشتعال پھیلا سکتا ہے کہ دیکھو ہمیں یہ کہا ہے. ان میں بہترین اور محفوظ ترین طریق یہی ہے کہ پہلے مضبوطی سے ایسا حوالہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں جس کی سند موجود ہو. یہ بحث الگ ہے کہ وہ سند ان کو منظور ہے یا نہیں، مگر یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ 1400 سال سے یہ حدیثیں بعض کتب میں لکھی ہوئی موجود ہیں. کسی مولوی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ چونکہ ان کے خلاف ہیں اس لیے وہ انہیں نکال پھینکیں یا احتجاجی رجسٹر کرا سکیں. یہ ہے اصل پوائنٹ. تو ایسی حدیثیں جب آپ پیش کرتے ہیں تو حدیثیں کرتے ہیں، اپنی طرف سے آپ بات کر دیتے ہیں، اس کا نقصان پہنچ سکتا ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ جیسا کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ مسیح صلیب کو توڑے گا اور سور کو قتل کرے گا، اور سور کی ایک تعریف خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ خنازیر بتائی ہے وہ تعبیر جو انسانی خنازیر ہیں، آدمی ہیں مگر بگڑے ہوئے مولوی ہیں. اس پر یہ سوال ان کا جو غالباً بنا رہے تھے وہ یہ اٹھتا تھا کہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی ان پر پکڑ آیا ایسی کہ ظاہری طور پر بھی ان خنازیر کا قتل عام عمدی نہ کریں مگر تقدیر اللہ کی تقدیر کریں اور ان کا قلع کما کرنے کا انتظام کرے. جی یہ پیش نظر تھا جی کہ ان کے عقائد سے امت کو نجات دلائے. یہ تجی بالکل یہ میں نے آپ کی طرف سے بات کر لی ہے. ٹھیک ہے چلیں. سر یہ غیر احمدی دوست کا بھیجا ہوا سوال ہے. وہ لکھتے ہیں کہ علامت حدیث نبوی لو آشا لکانہ صدیق النبیہ کے حوالے سے میرے غیر احمدی دوست نے یہ کہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی نوعمری میں وفات سے غیر احمدیوں کے موقف کی تصدیق ہوتی ہے. اچھا. اور اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ چاہتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہوتے تو پھر اس نے ابراہیم کو زندہ کیوں نہ رکھا. اس کی وفات سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا منشا یہی تھا کہ کوئی نبی نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اگر یہ تھا تو پھر بیٹا دیا کیوں تھا؟ بیٹا دے کے مارنا ضروری تھا. اور اگر بیٹا ہو جاتا تو کیا زبردستی نبی بن سکتا تھا؟ اصل دلیل یہ ہے جو بالکل نظر انداز کر کے وہ دھوکہ دے گئے ہیں اس احمدی کو. اور ملا علی قاری وغیرہ نے جو اس بحث کو چھیڑا ہے اور اس خیال کو بالکل رد کیا ہے. کہا یہ جاہلانہ بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتی. ایک بیٹا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 بیٹے بھی ہوں اور خدا نے خود آپ کو بتایا ہو کہ آپ کے بعد نبی نہیں ہوگا تو جوان ہوتے بوڑھے ہوتے وفات پاتے اس زبردستی خدا سے نبوت چھین سکتے تھے. اس لیے نبوت تو ہے ہی واہی چیز، کسبی ہے ہی نہیں. اور یہ مسلک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہو تو ضرور نبی بن جائے گا، یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا اگر زندہ رہتا تو نبی ہوتا، جس کا مطلب ہے کہ اس کے زندہ رہنے اور نبوت میں کوئی روک نہیں ہے. نبوت کے رستے میں اگر روک بنی ہے تو الہی فیصلہ نہیں ہے بلکہ اس کی وفات ہے. اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. اگر الہی فیصلہ روک ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ دیکھو میرا ابراہیم بیٹا بچپن میں فوت ہو گیا، اگر یہ زندہ بھی رہتا تو ناممکن تھا کہ نبی ہوتا، کیونکہ خدا کی تقدیر ظاہر ہو چکی ہے. میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بس ابراہیم اگر 100 برس کی عمر بھی پاتا تو نبی نہ بن سکتا. یہ فرماتے. یہ اس کی لاجک ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی منطق ہے جس کو واضح طور پر سمجھنا چاہیے احمدیوں کو اور اس طرح پیش کرنا چاہیے. مولا علی قاری نے یہی بحث اٹھائی ہے. انہوں نے کہا اس کا صرف یہ استنباط اس سے ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام احادیث جن میں بعدی نبی کی نفی ہے، وہاں بعد سے مراد مخالف یا امت سے باہر یا غلامی سے باہر لیا جائے. اتنی کھلی کھلی بات ایک چوٹی کے سنی عالم بیان کر چکے ہیں جن کی بڑی عظمت اور منزلت ہے. فرماتے ہیں کہ یہی مطلب ہے اس کا کہ احادیث لا نبی آبادی کو صحیح نہیں سمجھا گیا. اس حدیث کے ساتھ ملا کے پڑھو تو یہ مطلب بنے گا کہ میرے بعد یعنی مجھے چھوڑ کر، مثال اس کی وہ ہے جو ای حدیث بعد اللہ ہے وہ آیات ہی یومنون، یہ دی ہے انہوں نے مثال کہ پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر یہ اعتماد کریں گے، کس پر ایمان لائیں گے. تو کہتے ہیں یہاں بعد سے مراد خدا کے نعوذ باللہ وفات کے بعد مراد ہے. خدا کا تو بعد ہے ہی کوئی نہیں. اس لیے بعد کا معنی عربی میں مسلم ہے، ایک معنی اسے چھوڑ کر، اس سے ہٹ کر. اب اس کے بعد تم کہاں جاؤ گے؟ یعنی اس سے ہٹ کر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہا. اس مراد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میرے بعد یعنی مجھے چھوڑ کر مجھ سے ہٹ کر میری مخالفت میں اب دنیا میں کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا. آئے گا تو مجھ میں سے آئے گا, میرے غلاموں میں سے آئے گا. اور یہ معنی بیان ہی وہی ہے جو سورہ النساء میں آیت من یطع اللہ والرسول پیش کر رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا اب یہی لوگ ہیں جو انعام پانے والے ہیں. من النبیین نبیوں میں سے والصدیقین اور صدیقوں میں سے. تو اس حدیث کا وہ معنی جو حضرت مولا علی قاری نے کیا بین ہی اس آیت کے ساتھ مطابقت کر پا گیا کہ باہر کوئی نہیں آئے گا, غلاموں میں سے آئیں گے. بس بیٹا تو اعلیٰ درجہ کا غلام ہوتا جس کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوتی. یہ ہو کیسے سکتا تھا کہ وہ بڑا ہوتا اور اطاعت کے اس مقام سے نیچے رہ جاتا جس پر نبوت بنتی ہے یا خدا جس پر نبوت کی محبت فرماتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ ہے وہ معنی جو احمدیوں کو سمجھنی چاہیے. جب معنی کو سمجھیں گے ہی نہیں, غلط رنگ میں پیش کر دیں گے تو ایک بودھی سے دین دوسرا دے گا, اس سے مروب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آگے فرمائیے آپ اکرم صاحب. آپ مشرقی افریقہ بھی ہیں, گجرات کے, اور اس کے بعد مشرقی افریقہ بھی نہیں بات ہوئے تھے, سیدھا یہیں آئے ہیں پھر. اچھا, اور وہ میاں غلام میں صاحب سے آپ کی رشتے داری ہے؟ ہاں شامل لگ رہا ہے آپ کی طرف سے, وہی فیملی ہے نا. ٹھیک ہے. اوریجنلی آپ لوگ کھاریاں کے ہیں؟ پھر چلے گئے تھے وزیر آباد کچھ. اب تو ہر جگہ پھیل گئے ہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض ممالک میں جو اسلام کے نام پر بنائے گئے ہیں اسلامی کو نہیں بنا سکے, اس کی کیا وجہ؟ نام پر بنائے گئے ہیں اسلامی نام پر, لیکن قرآن مجید کے مطابق اسلامی قانون نہیں بنا سکے. جی ہیں کیوں؟ مثال دیں کوئی. جیسے پاکستان ہے یا سعودی عرب ہے, دوسرے ممالک ایران ہے. وہ ہے کیا قانون, اسلامی قانون عین؟ وہ بتاتے تھے یہی اپنی کتابوں. آپ کے ذہن میں کون سا قانون ہے جس کو آپ اسلامی قانون کہہ رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں جو خدا اور خدا کے رسول کا قانون ہے. جی تو وہ کہتے ہیں ہم نے بنا دیا, آپ کہتے نہیں بنا سکے. جی کہتے تو لیکن بنایا نہیں ہے, فرق ہے اس میں کافی. کیا مثال دیں؟ مثال یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں سعودی عرب میں غریبوں کو بھی وہ سارا کو سزا دیتے ہیں اور امیروں کو نہیں دیتے. یہ قرآن کے خلاف ہے یہ؟ جی پتہ نہیں آپ کے سوال کے میں سمجھ ہی نہیں رہا, آپ بھی اس کو بیان نہیں کر سکے. جی اصل بات یہ ہے کہ شریعت کے مطابق قانون بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, جی مگر شریعت کے متعلق اختلاف بڑے ہیں. اب شیعہ شریعت کا تصور اور ہے اور سنی شریعت کا اور سنی علماء میں سے بھی اکثر جو مختلف فرقوں کے علماء ہیں ان کے تصور بھی تمام تر نہیں تو کچھ نہ کچھ بدلتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بریلوی تصور وہی ہو جو وہابی تصور ہو. اگر بریلوی حکومت میں آ جائیں تو ہر قبر کے اوپر اب جھنڈیاں لگ جائیں گی اور وہاں سجدے کرنے کی جگہ مہیا ہوں گی اور نذرانے چڑھانے کے انتظامات ہوں گے, اور وہابی آ جائیں تو قبریں اکھیڑ پھینکیں گے کیونکہ انہوں نے ایسا کیا ہے. بڑے بڑے بزرگ صحابہ کی قبریں ملین میٹ کر دی تھیں اس نام پر کہ کہیں شرک نہ ہو. تو شرک نہیں کیا لیکن گستاخیوں کی حد کر دی. تو اب بتائیں شریعت کس کی چلے گی؟ یہ تو دو موٹی موٹی مثالیں ہیں, کثرت کے ساتھ اختلافات ہیں. اس لیے حکومتیں اول تو حکومتیں ہیں محض سیاسی طور پر ان لوگوں کو سے دبتی ہیں اور
ان کی بس منہ دھونے والی بات ہے کہ کسی طرح یہ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں، کچھ مان لیا کچھ چھوڑ دیا۔ اکثر حکومتیں خود شریعت کا کوئی واضح تصور ہی نہیں رکھتی، کس کے پیچھے چلیں، کیا مانیں، اور مجبور یہ اس بات پر ہیں کہ ایک مولوی کی بات مانیں گے تو دوسرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یہ نہیں ہے۔ وہ قوم جو اسلام کی تعریف میں بھی متفق نہ ہو سکے، اس نے شریعت کی تفاصیل میں کیسے متفق ہو جانا ہے؟ تو یہ مجبوریاں ہیں۔ اول تو دیانتداری کی کمی اپنی جگہ ایک زہر گھول رہی ہے سارے معاشرے میں، لیکن وہ نہ بھی ہوتی تو ان کے عقائد کی موجودہ صورت ایسے اختلاف کی ہے جسے سمجھوتوں سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ نہ کبھی ہوا ہے کہ تاریخ مذہب میں علماء الگ الگ مسلک اختیار کر چکے ہیں اور آج خود پھر سمجھوتے کر کے اکٹھے ہو گئے ہوں۔ یہ ان کی مشکلات ہیں۔ تو جو مسلمان کی تعریف پہ اکٹھے نہ ہو سکیں، انہوں نے آگے کس بات پر اکٹھے ہونا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یا کوئی ان میں سے سننے والا ہمارا قاری دیکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ دیکھ لو 1974 میں مسلمان کی تعریف پہ اکٹھے ہو گئے، لیکن میرے ذہن میں جو واقعہ ہے وہ 1974 کے پہلے کا ہے۔ 1953 کے فسادات کے موقع پر جب جسٹس منیر اور جسٹس کیانی کی اعلیٰ عدالت بیٹھی ہے اور وہ ایسے چوٹی کے منصف دماغ تھے کہ تمام دنیا میں ان کی عزت ہے، اور آج بھی ان کے نام پر کوئی دھبا نہیں، نہ کبھی سیاست کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا، نہ گروہی مفادات کی خاطر اپنے فیصلے تبدیل کیے، خالصتاً منصف لوگ تھے اور چوٹی کے قانون دان۔ انہوں نے یہ ایک کوشش شروع کی 1953 کی فسادات کی انکوائری، یعنی وہ جو تحقیقات کا کمیشن بیٹھا تھا اس دوران، انہوں نے یہ کوشش شروع کی کہ مولویوں سے پوچھیں کہ اسلام کی کیا تعریف ہے، کسی کے مسلمان ہونے کے لیے اسلام کون سی تعریف پیش کرتا ہے جس پر ہم فوراً پہچان کے کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ بہت انہوں نے کوشش کی، بڑے بڑے مولوی بلائے، کوئی نہیں چھوڑا، ہر مسلک کا مولوی آیا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ تعریف، پتہ نہیں، یہ جو میں اب تعریف کروں یہ تعریف ہے۔ تو آخر پر انہوں نے تنگ آ کر جو رپورٹ شائع کی، کہتے ہیں کسی دو مولوی کی تعریف آپس میں نہیں ملتی تھی، یہاں تک کہ ایک مولوی صاحب سے جب انہوں نے سوال کیا کہ مولانا آپ کتنی دیر لگائیں گے، آپ غور کر رہے ہیں، بتاتے کیوں نہیں ہمیں کہ مسلمان کی کیا تعریف ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس کے غور کے لیے کچھ اور وقت چاہیے۔ کیانی صاحب جو بہت پرمزہ انسان تھے، بہت ہی لطیف ذوق تھا ان کی عمر کا، انہوں نے کہا مولانا آپ کو 1400 سال مل چکے ہیں غور کے لیے، اب مزید وقت نہیں دیا جائے گا۔ کیسا عمدہ جواب! 1400 سال میں آپ کو مسلمان کی تعریف نہیں پتہ چلی تو آپ نے اگلے سال 2 سال یا اپنی عمر کے بقیہ حصے میں کہاں سے معلوم کر لینی ہے؟ تو جس قوم کا یہ حال ہو وہ شریعت پر کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اب 74 کی بات کریں، 74 میں جو تعریف کی ہے وہ تعریف کی ہے جس کا تمام امت کی تاریخ سے اختلاف ہے، یعنی سب سے کم جو تعریف کبھی بھی ہوئی ہے وہ ہے جو کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہے۔ لیکن اس 74 کے زمانے سے پہلے کبھی کسی عالم دین نے، کبھی کسی فرقے کے سربراہ نے ایسی تعریف نہیں کی کہ اس تعریف میں اسلام کے اس بات کے علاوہ کسی کا انکار بھی شامل ہو۔ انکار ہے تو لا الہ کا، الہ کے خدا کے سوا اور کوئی الہ نہیں، اور اسی انکار میں سب کچھ ہے۔
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات میں تمام انبیاء کا اس بات آ گیا. اس سے اعلیٰ درجے کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی. مگر وہ بیان کرنے کے بعد ساتھ یہ شرط لگائی انہوں نے، اور اس پر اتفاق ہوا کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر دارہ اسلام سے خارج، جھوٹا اور مفتری سمجھے گا، وہ مسلمان ہے، اس کے بغیر نہیں ہے. اب آپ غور کریں کہ اس تعریف کے اجماع میں کیسے کیسے سخن ہیں. یہ تو ایسی بیہودہ اور لغو اور بے معنی تعریف ہے کہ یہ انصاف کے آنکھ سے دیکھا جائے تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی کوئی نہیں تعریف کا. اول یہ کہ تعریف کسی مذہب کے جاری ہونے کے 1300 سال کے بعد بننی تھی. تعریف تو وہ ہوتی ہے جو زمانے سے پاک ہوتی ہے، اور تعریف وہ ہوتی ہے جو علاقے سے بھی پاک ہوتی ہے، نہ علاقائی نہ زمانی. مثلا انسان کی کیا تعریف ہے؟ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ حیوان ناطق، اور انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوگا ریشنل اینیمل. ٹھیک ہے. اب انسان چاہے افریقہ کا ہو یا چین کا ہو، ازمنہ گزشتہ کا ہو یا آئندہ آنے والا ہو، ہر ایک پر برابر یہی تعریف صادق آتی چلی جائے گی. پہلے بھی آتی رہی، آئندہ بھی آتی رہے گی. تعریف کا مطلب ہی یہ لوگ نہیں سمجھتے بیچارے. اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعریف ہے. یہ تعریف ایسی ہے جو ہر زمانے کے مسلمان پر، دنیا کے کونے کونے پر، ہر جگہ برابر صادق آئے گی. لیکن وہ تعریف کیسی ہوئی جو پاکستان کے حدود سے باہر نکلو تو ختم، اس کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. ہندوستان کا نام رکھو تو مسلمان، پاکستان رکھو تو غیر مسلم. ہوائی جہاز پہ بیٹھو تو مسلمان، اترو لینڈ کرو تو کافر. ایسی احمقانہ تعریف. پھر ایسی تعریف جو پوچھتا سارے مسلمانوں کو غیر مسلم بنا رہی ہے، کیونکہ یہ تعریف میں صادق نہیں آ رہی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اس تعریف کے، جس کو یہ تعریف کہتے ہیں، بننے تک، اس سے پہلے جتنے گزشتہ مسلمان بزرگ گزر گئے، ان میں سے کسی نے بھی یہ تعریف نہیں کی، یہ اقرار نہیں کیا کہ مرزا غلام احمد دارہ اسلام سے خارج ہے، بس میں مسلمان ہوں. مولوی کہیں ان کو پتہ نہیں تھا. تو تعریف کا پتہ ہی 1400 سال بعد لگتا ہے. تعریف کہاں سے ہو گئی؟ عجیب تعریف ہے. اسلام کو آئے ہوئے کتنی مدت گزر گئی اور تعریف بعد میں بنی ہے 1400 سال بعد. اس لیے انتہائی بیوقوف والا جواب ہے. اس کے پاؤں کوئی نہیں کھڑے ہونے کے. اور یہ تعریف جو ہے، اگر پتہ نہیں تھا کہ مرزا غلام احمد نے پیدا ہونا ہے، تو یہ پتہ تھا کہ نہیں کہ مسلمہ کذاب پیدا ہوا ہے؟ یہ پتہ تھا کہ نہیں کہ اسود انسی پیدا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متنبی پیدا ہو گئے تھے. کیا وہاں تعریف بدلی گئی؟ کیا ایک بھی خلیفہ ایسا تھا جس نے یہ شرط لگا دی ہو کہ کلمہ پڑھو اور فلاں کا انکار کرو تب میں تمہیں مسلمان سمجھوں گا؟ تو دعوے دار تو ہو رہے ہیں نبوت کے، لیکن تعریف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس لیے اگر تعریف میں من جملہ یہ بات داخل ہونا ضروری ہو کہ کسی جھوٹے دعوے دار کا انکار کیا جائے، تو پھر اول تو یہ تعریف نامکمل ہے. اس میں پچھلے ان کا انکار کوئی نہیں. آج پاکستان میں کوئی اسود انسی کو یا مسلمہ کذاب کو نبی اللہ سمجھتا ہو تو پاکستان کے کاغذات پہ وہ دستخط کر سکتا ہے بطور مسلمان کے. کوئی کر سکتا کہ نہیں؟
وہ خدا کو حاضر ناظر جان کر سمجھتا ہو کہ مسلمہ کذاب نہیں تھا بلکہ خدا کا نبی تھا، وہ صرف مرزا صاحب کا انکار کر دے تو ان کو پوچھتا کون ہے؟ وہ مسلمان ہوگا اس تعریف، تو یہ تعریف کیسی ہوئی جس میں صرف ایک، اگر تم کہتے ہو کہ جھوٹوں کے رستے بند کیے تو صرف ایک کا بند کیا، اور کیا اس کا جو سچا تھا، سب جھوٹوں کے رستے کھلے چھوڑ دیے۔ وہ 30 دجال جو پہلے آ چکے ہیں، یہ جتنے بھی وہ تھے، ان کے لیے تو کھلی چھٹی ہے، تم مانو ان کو، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پاکستان کا ہر شہری ان پر ایمان رکھتے ہوئے تمہاری تعریف کی روح سے مسلمان ہی کہلائے گا۔ تو جس کو جھٹلایا ہے وہ تو سچا ہے، سچے کو جھٹلا دیا اور جھوٹوں کے رستے کھول دیے، یہ کون سی تعریف ہے؟ مگر سچا نہ بھی مانو تو ایک رستہ بند کر کے بیٹھ گئے، سارے دروازے کھلے ہیں باقی، یہ کیسی تعریف ہوئی؟ یہ کیسی حفاظت ہوئی؟ سمجھے؟ یہ ہے حالات ہیں ان کے، جن جو تعریف پر نہیں اکٹھے ہو سکتے، ان بیچاروں شریعت پہ کیسے اکٹھے ہو جانا ہے؟ جوتیوں میں دال بٹ جاتی ہے جب شریعت کی بات آتی ہے۔ شیعہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں خبردار، جو وہ شریعت، وہ جو شیعوں کی شریعت ہے، ہم اسی کے کہا، ہم ہرگز تمہاری شریعت نہیں مانیں گے۔ تو دو شریعتیں ہو گئیں، اب ہر شریعت آگے شیعوں کی بھی بٹتی ہے، مگر اس کو چھوڑ بھی دیں، کیونکہ دیکھیں اسماعیلیوں کی شریعت اور ہے اور دوسرے شیعوں کی اور ہے، اسی طرح اندر کے بہت فرقے ہیں ان کے بھی۔ جو غالی شیعہ ہیں ان کی شریعت اور ہے، جو اس وقت ان کی رجیم سیریا میں شام پر مسلط ہے اس کی شریعت اور ہے، اور پاکستانی شیعوں کی اور ہے۔ پھر ایران اور پاکستانی شیعوں کے درمیان بھی فرق ہیں، اس لیے جہاں شیعہ ہی آپس میں ایک شریعت پر متفق نہیں ہو سکتے اور سنی بھی آپس میں ایک دوسرے سے متفق نہیں ہو سکتے، وہ آپس میں کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو اگر وہ شریعت تھی تو جو نافذ کرو گے وہ خدا کے نام پر ہوگی، اور جو باقی رہ جائیں گے وہ پھر اپنی شریعت ڈالیں گے۔ تمہارے نزدیک یہ سکم بن گیا، ایک اگر خدا کے نام پر کسی صورتحال پر زنا کی سزا نافذ کرتا ہے اور کہتا ہے اس کا قتل ضروری ہے، وہ قتل سمجھتا ہے، سنسار سمجھتا ہے، دوسرا مسلک ہے وہ کہتا نہیں یہ متع ہے، یہ زنا ہے ہی نہیں، عجیب شریعت ہے جو بعض علاقوں میں لوگوں کو ایک ہی فعل کے نتیجے میں سنسار کر رہی ہے، اور بعض علاقوں میں اسی فعل کے نتیجے میں اس کی عزت افزائی ہو رہی ہے، اس کو ثواب کے وعدے دیے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کرو گے تو تمہیں فلاں بزرگ کا مرتبہ عطا ہوگا، 2 دفعہ کرو گے تو اتنا بڑا مرتبہ، 3 دفعہ کرو گے تو پھر انبیاء کے مراتب میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ کیسی شریعت ہے؟ تو جب یہ اختلاف ہوں تو ایسے اختلافی مسائل سے ہاتھ کھینچنا بہتر ہے، اور تقویٰ کا تقاضا ہے کہ ہرگز پھر خدا کے نام پر علماء کی سوچوں کو شریعت نہ بنایا جائے۔ پھر کیا کیا جائے؟ ایک ہی طریق ہے، قرآن کریم نے فرمایا ہے فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، بس اتنی شریعت ہے۔ ہاں جب تم حکومت پر قابض ہو جاؤ اور حکومت نافذ کرو تو یاد رکھنا تحکموا بالعدل، نہ شیعہ شریعت نہ سنی شریعت، عدل سے حکومت کرنا وہ اقرب للتقویٰ، یہ خدا سے ڈرنے کے زیادہ قریب بات ہے بنسبت اس کے کہ تم علماء کی بحثوں میں پڑھ کر مختلف شریعت کے تصور سوچو اور ان کو نافذ کر دو خدا کے نام پر۔ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے عدل سے کام لو، بس اگر عدل کرو گے تو تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ اور سب سے بڑی بلا یہی ہے کہ آج عدل اٹھ گیا ہے، اس لیے آپ باقی باتیں چھوڑیں، شریعت کی عدل کے قیام کا مطالبہ کریں۔ اگر واقعتاً عدل قائم ہو جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں عمران خان صاحب کی تائید فرما کر رہا ہوں،
انہوں نے عدل کے نام پر ایک نظام پیش کرنے کی کوشش کی ہے، مگر عدل کا ترازو تو جماعت اسلامی کا بھی نشان رہا ہے، اور کہاں عدل کرتے ہیں؟ کوئی عدل نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں، کوئی تقوی نہیں. جماعت کے خلاف جھوٹے مقدمے، ناجائز باتیں، ان کو خدا اور حق دے رہا ہے، ہمیں زندہ رہنے کے مختلف حق دیے ہوئے ہیں، اس کو عدل کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو اللہ خدا کرے ان کے دماغ میں عدل ہی ہو، عدل سے مراد عدل ہی ہو، مگر تو آگے وقت بتائے گا. انصاف اور عدل ایک ہی چیز کے نام ہے. انصاف پارٹی ایک ان کی بھی تو تھی نا، ہمارے ہوائی فوج کے چیف تھے اصغر خان صاحب، ایئر مارشل، انہوں نے بھی تو انصاف کے نام پر ہی استقلال تھی. انصاف کے نام پر پہلے کوئی پارٹی نہیں آئی یہاں، مساوات کے نام پر آئی. وہ تو پیپلز پارٹی مساوات کے نام پر، مگر انصاف کے نام پر میں سوچ رہا تھا کہ کہیں پہلے تو نہیں اٹھی کوئی، یہی ہے ایک صرف. لیکن میزان عدل کو اپنا نشان انہوں نے جماعت اسلامی نے بھی بنا رکھا تھا. اب نام تو سب اچھے ہیں بہت، اب بورڈ ہے کہاں لگتا ہے، کیا صحیح دکان پہ لگتا ہے، غلط دکان پہ، اللہ بہتر جانتا ہے. حضور، یہ بزرگان دین کے مزاروں پر شرک ہوتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ان بزرگوں کی روحیں تکلیف میں ہوں گی، یقیناً تکلیف میں ہوں گی. اس نظارے کو دیکھ کر دل کرب محسوس کرتا ہے. ان کو سمجھانے کا کیا طریق ہو سکتا ہے؟ میں نے کوشش کی ایک دو کو بولنے کی، وہاں وہ ان کے مجاور وہ ان کو بلا لایا، اس نے مجھے دھکے دینی شروع کر دی. یہ اجمیر شریف کی بات ہے. تو بڑی مجھے تکلیف ہوئی کہ یہ سنتے کوئی نہیں، اتنے غرق ہو چکے ہیں اس شرک میں. جواب تو آپ نے دے دیا ہے، جی کوئی علاج نہیں. دھکے کھانے والی بات ہے. یہ انبیاء کا دل گردہ ہوتا ہے صرف، کہ خرابی کے خلاف آواز بلند کرے اور دھکے کھاتے ہیں پھر، اور چھوڑتے نہیں جب تک کہ ان کے ہم نوا نہ پیدا ہونے شروع ہو جائیں. فرمائیے. یہ کرنسی کی قیمت روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے انفلیشن کی وجہ سے. اگر کسی سے ادھار لیا ہو چند سال پہلے، اگر اتنا ہی دیا جائے تو وہ ان کو کم نہیں ملے گا؟ نہیں کم ملے گا. تو اس کے لیے ہمیں کوئی دنیا کا قانون کسی شریعت میں، کسی ملک میں، کسی انسانی معاشرے میں اس بات کو زیر نظر نہیں لاتا کہ جو روپیہ دیا گیا تھا وہ کم ہو رہا ہے، اور اگر اس کو لائے گا تو بڑھنے کو بھی لائے گا. پھر جہاں بعض چیزوں کی قیمت بڑھے گی وہاں بھی یہ سوال اٹھے گا. تو ایسا جھگڑا شروع ہو جائے گا کہ قرض ہی دنیا سے اٹھ جائیں گے. غریب بیچارہ اپنی ضرورت کو ترستا رہ جائے گا، قرض ہی نہیں اس کو ملے گا. بات یہ ہے کہ قرض کے میں کھلے امکان موجود ہیں دونوں طرف کے، مگر قرض میں اس سے بڑھ کر ایک احسان کا پہلو ہے جس میں یہ بات داخل ہے کہ یہ روپیہ میرے مصرف میں آتا، میں اس کو بڑھا سکتا تھا، میں نہیں بڑھا رہا. تمہارے مصرف میں دیا اور امکان ہے، بہت حد تک احتمال ہے کہ اس کی روپیہ کی قیمت کم ہو جائے گی، پھر بھی میں تمہیں دے رہا ہوں. تو اس میں ایک انسانی ہمدردی کا پہلو ہے قرض میں، کوئی زبردستی نہیں ہے، انصاف کی بات نہیں ہے، احسان کی بات ہے. جب احسان کی بات ہو تو پھر یہ جھگڑے کہ روپیہ کم ہو گیا ہے، زیادہ ہو گیا، بے لغو ہیں. یہ وہاں اٹھتے ہیں جہاں تجارتی نقطہ نگاہ سے قرض دیے گئے ہوں اور بہانہ ہو قرض کا، اور ساتھ سودی شرائط ہو جائیں. تو جب وہ شرائط لگ جاتی ہیں تو شرائط خود ضامن ہیں ان کے روپے کی حفاظت کی. ورنہ قرض حسنہ جسے کہا جاتا ہے اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. صرف ایک شرط ہے جس پر قاضی کو حق ہوتا ہے کہ وہ کچھ جرمانہ عائد کرے. ایک شخص نے مدت معینہ کے لیے قرض لیا ہے، مثلا 1 سال کے اندر میں لازماً واپس کر دوں گا، کوئی منافع نہیں لیا اور کسی بہانے سے بھی سود کو حلال بنانے کی کوشش نہیں کی گئی. ایسا شخص اگر صاحب حیثیت بھی ہو اور قرض واپس نہ کرے
तो फिर काजी को हक है कि उस पर जुर्माना डाले, और वो जुर्माना उस वक्त के इक़्तिसादी हालात को देख कर डाला जा सकता है। हाँ, अगर वो साहिब इस्तिताअत ना हो, उसमें देने की ताकत ना रही हो, फिर जुर्माना भी नहीं डाला जा सकता। फिर हालात हैं, बदल गए, बिगड़ गए, मजबूरी है। तो ये बहुत ही उलझन वाले सवालात हैं। अगर आप एक दफ़ा उसूल को छोड़ देंगे तो फिर जगह जगह भटकते फिरेंगे, इसका कोई भी हल नज़र नहीं आएगा। फिर तो कर्ज लेना आपने किसी से? नहीं हुजूर, वो जब मैं अपने काम पे बात करता था ना जी कि सूद नहीं हम लेते देते, तो वो ये उठाते थे कि जैसे 10 साल पहले पौंड की कीमत थी, अब वो 86% रह गई है, तो बजाय अगर हम वो यानी अब 80 पैसे का हो गया है, तो उन्हें 20 पैसे नुकसान हुए। तो ये मैं तो उन्हें नहीं समझा कि बैंक को जब वो बैंक से कर्जा लेते हैं जी तो फिर वो सूद के जरिए उसको कमी को पूरा करते हैं ना। जी हाँ जी। तो यही फ़र्क है इस्लाम का और उनका। इस्लाम सूदी निज़ाम को रद्द करके एहसान का निज़ाम जारी करता है, और वो सूदी निज़ाम जारी करते हैं, और सूदी निज़ाम जारी करके रुपए की हिफाजत फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा धोखा है। रुपए की कीमत जिस तरह गिरती है, सूद की रकम उसकी कमी को पूरी नहीं कर सकती। ये बिल्कुल झूठ है। आज आप अगर 80,000 पाउंड का एक मकान ले सकते हैं, अगर आप इसको बैंक में रखवा दें और इस बिना पर कि आपने रखवाया है, आपका रुपया कम हो रहा होगा, आपको वो कुछ रकम देनी शुरू कर दें इंटरेस्ट के तौर पर। अव्वल तो ये बात गलत है कि वो कमी की खातिर देते हैं, कमी के खतरे से नहीं देते, बल्कि मुनाफे के हक के असूल पर देते हैं। अपनी तरफ से वो कमी के खतरा नहीं दूर कर रहे, बल्कि मुनाफे का हक कायम कर रहे हैं। तो महज रुपए पर मुनाफे का हक है जो बुनियादी असूल है। वो जिस शरह से देते हैं, अगर वो फर्ज करें 8% है, तो जो बैंक को रकम देते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसको तो वो उससे भी कम पे देते हैं। उसको वो 4% देंगे या 5 देंगे। अगर वो कर्ज बैंक किसी शख्स को देंगे तो फिर ज्यादा वसूल करते हैं, और तो ये भी धोखा है। मगर मैं आपको मिसाल देता हूं। एक शख्स है जिसने मकान नहीं खरीदा, उसने कहा 6 साल में मेरी रकम डबल हो जाएगी, और इस ख्याल से उसने सूद दर सूद पर बैंक में रकम रखवा दी। 6 साल में 80,000 1,60,000 बन जाएंगे, मगर 6 साल में वो मकान जो वो खरीद सकता था वो नहीं खरीद सकेगा, क्योंकि जो कीमतें हैं इन्फ्लेशन के जरिए गिरती हैं, वो सूद की रफ्तार से ज्यादा तेज होती हैं। समझे? इसलिए टेस्ट केस बना के देख लें। एक आदमी ने बैंक में रुपया रखवाया हो, 10 साल तक वो जितना भी बढ़ते, तो मैंने मिसाल दी है जो मुबालगा अमेज़ मिसाल है, क्योंकि बाज़ बैंक वाले इश्तिहार देते हैं डबल योर मनी इन 6 years। हालांकि तमाम वैल्यूज अगर जो इन्फ्लेशन को आप शामिल करें तो 6 साल में फिर इंसान वो चीज़ें खरीदने के अहल नहीं रहता। मगर वो स्कीम वक्ती तौर पर आई और ख़त्म हो गई, क्योंकि थोड़ा सा धोखा चला और आगे नहीं चला। मौजूदा सूरत में जो सूद दिया जाता है बैंक में रखवाने के पे, वो इतना थोड़ा है कि बिलअमूम 15 साल में जाकर शायद वो रकम डबल हो। अगर 6% मिल रहा है, ये बड़ी रकम है जो मिल जाए किसी को, तो 15 साल में जाकर वो डबल होगी। 15 साल में तो कीमतें ही बदल जाती हैं सारी, जमीन आसमान के नक्शे बदल जाते हैं, करेंसी कहीं से कहीं गिर कर पहुंच जाती है। तो वो अपनी तरफ से हिफाजत कर रहे हैं, हिफाजत कहां से हो गई? मुनाफे का सवाल ही कोई नहीं, महज नुकसान ही नुकसान है, धोखा है। ठीक है, आगे फरमाइए जी। आपके हाथ में कागज है अभी तक माशाअल्लाह।
حضور یہ سوال جہاد کے سلسلے میں اچھا اس وقت اکثر اٹھ رہا ہے لیبنان میں جو ہو رہا ہے، اگر کوئی قوم دوسری قوم یا کسی کو ظلم کا نشانہ بنائے اور ان گھروں سے نکالے تو کیا حضور ان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ جہاد کریں اور جنگ کریں جس طرح کہ حزب اللہ ہے یا حماس ہے؟ ہاں، مگر حق کہاں سے لیں گے؟ قرآن شریف سے اپنی طرف سے؟ جہاد اگر ہے تو قرآن شریف سے حق لینا پڑے گا. اگر سیاسی انتقامات ہیں تو پھر اپنی طرف سے جو مرضی کرتے پھریں. قرآن کریم نے جو جہاد کی شرط لگائی ہے وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. سمجھیں؟ یہ تعریف جہاں صادق آئے گی وہاں جہاد کی اجازت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ بحث کہ موجودہ صورتحال میں یہ صادق آ رہی ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ صورتحال یہ بن رہی ہے کہ پہلے ان لوگوں نے چھیڑخانی کی اسرائیل میں جن کو قرآن اور سنت اس چھیڑخانی کی اجازت نہیں دیتے تھے. معصوم شہریوں کو، عورتوں اور بچوں کو ایسے بم سے اڑانا جو کسی نے اپنی ذات سے باندھا ہو، وہ دورے گناہ کا موجب ہے قرآن کے نزدیک. اول خودکشی حرام، دوسرے معصوم بچے کسی بھی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل کی اجازت نہیں دی. مارکیٹ پلیس میں چھوٹے بچے بھی بڑے بڑے بھی پرخچے اڑ گئے ان کے. یہ بات بتا رہی ہے کہ انتہائی بے وقوفی ہوئی ہے جس نے بھی حرکت کی ہے یا ظلم ہوا ہے. اور یہ بات بتا رہی ہے کہ بعید نہیں کہ اس کے اندر بہت گہری سازش ہو، اور یہود کے رد عمل پر بنا رکھتے ہوئے جو ہمیشہ عدل سے بہت آگے بڑھ جاتا ہے، کسی نے یہ شرارت کروائی ہو تاکہ مسلمان اور یہود آپس میں پھٹ جائیں، جو پیس پروسیس تھے وہ ڈسٹرائے ہو جائیں. یہ امکان بھی ہے. بس پہل کا جہاں تک تعلق ہے وہ انتہائی بے وقوفی کی گئی ہے جس نے بھی کیا. جہاں تک یہودی بدلے کا تعلق ہے، یہود نے خدا اور خدا کے اس کلام کی پیروی نہیں کی جو ان کے لیے تورات میں نازل ہوا تھا. جس طرح مسلمانوں نے قرآنی تعلیم کو چھٹلا دیا اور اعلیٰ اخلاق جو قرآن نے پیش کیے تھے ان کو نظر انداز کر کے وہ حملہ کیا تھا. یہود نے اپنی تورات کی تعلیم کو نظر انداز کر کے جوابی کارروائی کی، جس کا نہ تورات انہیں حق دیتی ہے نہ دنیا کا کوئی قانون اس کا حق دیتا ہے. یعنی ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ، جو لوگ شریر ہیں ان کو مارو جن سے تمہیں نقصان پہنچا. یہ تمہیں کس نے حق دے دیا ہے کہ معصوم بچوں اور عورتوں کو بمباری کرو اور سارے شہر کا عمل برباد کر دو؟ ہرگز کوئی جواز نہیں ہے اسرائیل کے لیے، ایک ذرہ بھی جواز نہیں ہے. سیاسی بیوقوفی کے نتیجے میں ایک اور سیاسی بیوقوفی ہو رہی ہے اور ظلم ہو رہا ہے. اس کے نتیجے میں دفاع کا حق ہے انسان کو، مذہبی بحث کے بیچ میں آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ایک ظالم قوم کے خلاف، اس کے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا ہر انسان کو حق ہے، مگر حق وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں طاقت ہو. جہاد کی خوبی یہ ہے کہ جہاد میں خدا نے وعدہ فرما دیا ہے کہ طاقت ہو نہ ہو، جب ہم اجازت دیتے ہیں تو طاقت بھی ہم مہیا کریں گے. چنانچہ طاقت اجازت دیتے ہی ساتھ فرما دیا ان اللہ علی نصرہم لقدیر. اب یہ بحث غلط فضول ہو گئی ہے کہ تم کمزور ہو، خدا کے نام پر کھڑے ہوئے تو کھڑے ہو جاؤ. ان اللہ علی نصرہم لقدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی نصر پر، ان کی مدد پر قادر ہے. ایسا ہی ہوا. تو جو سیاسی جنگیں ہیں
خواہ وہ ظلم کے نتیجے میں پیدا ہو. اس سے ظلم صرف مذہب پر نہیں ہوا کرتا, سیاسی طور پر بھی ظلم ہوتے ہیں. اس ظلم کے نتیجے میں جو لڑائیاں ہیں ان میں یہ ضمانت نہیں ہے کہ تم کمزور بھی ہو تو تمہاری ضرور مدد کی جائے گی. جس شان سے یہ ضمانت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے حق میں پوری ہوتی دکھائی دی ہے, اس کی کوئی مثال کہیں نظر نہیں آتی. اب یہ ان کی مجبوریاں ہیں. اٹھ کھڑے ہو تو مار پڑے گی. یہ فتوے کی بحث ہی کوئی نہیں. فتویٰ کوئی دے دے تو محمدوں کو شہباز سے لڑا دو, شاعری میں تو لڑا دو گے, لیکن عمل میں لا کے دیکھو. کتنی دفعہ ہوا ہے یہ؟ بہت دفعہ. ہر دفعہ جب ہوا یہود کو موقع ملا اپنی ٹیریٹری بڑھانے کے. اتنی سی جگہ تھی جو پھیل کر اتنی بڑی ہو گئی ہے. تو عقل بھی تو کام میں لانا چاہیے. مسلمان کے مجموعی مفادات کو دیکھنا چاہیے. جہاد کے نام پر قربانیاں دینے والے تو بے شمار آ جائیں گے, تو ان کا خون کیوں رائے بہاتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ ان مقاصد کو تم نے پہلے بھی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی, کمزور ہوتے ہوئے, اور حاصل نہیں کر سکے. اب نیا جادو کون سا نکلا ہے؟ جب سلاٹر کیا تھا انہوں نے تلواروں سے اور خنجروں سے اور بیونٹ سے اور گولیوں سے, کیمپ میں معصوم عورتیں بچے آنکھوں کے سامنے آنکھیں ڈالتے ہوئے انہوں نے سلاٹر کیا تھا. کیا کر لیا تھا تم نے؟ اس لیے عقل سے کام لو. ان امور میں احتیاط برتو جن کا نتیجہ تم بارہا دیکھ چکے ہو کہ بڑا ظلم اور بڑی بربادی ہوئی ہے. اگر خدا کے نام پر یہ ساری موومنٹس ہوتی حقیقتاً, تو پھر ناممکن تھا کہ خدا یہ وعدہ نہ پورا کرتا. ان اللہ علی نصرہم لقدیر. سمجھ گئے؟ بالکل. اس لیے جذباتی باتوں میں آ کر جہاد کا مولوی کہہ دیں گے اور معصوم بچے عورتیں اور بھی مارے جائیں گے. جو ٹیریٹری آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے وہ بھی ہاتھ سے چھن جائے گی. یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب وقت ہو گیا جی. السلام علیکم. خدا حافظ.